کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم، جو مجرموں کی دیدہ دلیری کے ساتھ برپا ہے، اور جس پر سندھ حکومت اپنے انتخابات کی کامیابی کے خمار سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے اور شہریوں کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے، تو آج آپ لوگوں کے توسط سے سندھ حکومت، وفاقی حکومت اور دیگر تمام جو ادارے ہیں ان کی توجہ اس انتہائی سنگین مسئلے پہ مبذول کروانا مقصود ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس سندھ نے پوری انتظامیہ کو بلا کر بٹھا کے سوال جواب کیے۔ آئی جی سندھ صاحب گو کہ ابھی ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا انہیں تعینات ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئی جی سندھ صاحب پہلے صوبے کے آئی جی نہیں رہے، ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے جتنے ڈی آئی جیز ہیں اور ایڈیشنل ڈی آئی جی ہیں وہ سب گلگت بلتستان اور کشمیر میں پوسٹنگ نبھا کے آ رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں یا 15 سالوں میں، یہ سب یہیں بڑے ہوئے ہیں، اے ایس پی سے ایس پی، ایس پی سے ایس ایس پی، ڈی آئی جی سب یہیں ہوئے ہیں۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ پولیس کی کالی بھیڑوں کی مدد اور اعانت کے بغیر کوئی بھی سنگین جرم اور اس کا ریکٹ پل نہیں سکتا، فحاشی کے اڈے ہوں، منشیات کے ہوں، جوئے کے ہوں یا اسٹریٹ کرائمز ہوں، کیونکہ سندھ پولیس کو واحد یہ پولیس ہے پورے پاکستان میں جسے یہ خاصہ ہے کہ کئی دفعہ مجرم ہی اس کی صفوں میں سے ملتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، معزز صحافی حضرات، بتانا یہ ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جب یہ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے مطالبہ یہی کیا تھا نا کہ کراچی میں جب معصوم شہریوں کی لاشیں گرتی تھی بجا طور کے اوپر وفاقی حکومت نوٹس لیتی تھی، آج کیوں وفاقی حکومت نوٹس نہیں لے رہی ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہیں یہاں پر، جس طریقے سے پہلے جتنے وفاقی وزرائے داخلہ تھے سب کی دوڑیں لگی ہوتی تھی کراچی، جناب تشریف لائیں وفاقی وزیر داخلہ کراچی، بیٹھیں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے ساتھ، صوبائی وزیر داخلہ کو بلائیں، جنہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1 ہفتے پہلے نہیں ہے یہ وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس، 16واں سال ہے وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس، 16 سال، اور اس 16 سال میں صورتحال یہ ہے کہ نہ کراچی میں شہری محفوظ ہے اور نہ سندھ کا آخری کونے کشمور میں شہری محفوظ ہے، جہاں صورتحال یہ ہے کہ کشمور کے ہتھیار بند بختر بند میں بیٹھنے والے مسلح جتھوں اور ڈکیتوں کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے، وہاں کراچی کے اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، ان کو بٹھائیں وزیر داخلہ کو، ڈی جی رینجرز کو بلائیں، آئی جی سندھ کو بلائیں، اور وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کوئی کمیٹی تشکیل دیں، یہ سارے کے سارے کراچی کے ارکان صوبائی اسمبلی بیٹھے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اپنی گلیوں اور محلوں میں پانی کی لائنوں کی مرمت کے لیے کوشش کریں جس کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس، سیوریج کی لائنوں کی صفائی کروائیں، صفائی ستھرائی کے معاملات پہ توجہ دیں جو کہ مقامی حکومتوں کا کام ہے لیکن ان کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یہ اس قانون ساز ادارے کے رکن ہیں کہ جہاں سے سندھ کی وزارت داخلہ کو مطلوبہ قوانین جہاں ملتے ہیں سندھ اسمبلی ہے اور اراکین قومی اسمبلی بیٹھے ہیں، تو جناب ان کو بلائیں۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ نیبرہڈ واچ سسٹم یہاں پر بنائیں، نہیں بنائے گی سندھ حکومت، ہم اعلان کر رہے ہیں MKM بنائے گی، کسی نے روکنا ہے روک کے دکھائے، کیا ہے نیبرہڈ واچ سسٹم؟ محلے کے بزرگوں کو، شرفا کو، جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں اس محلے کے، وہ بیٹھ کے اپنی چوکیداری آپ کا نظام ترتیب دیں، جو کراچی کے کئی آسودہ حال علاقوں میں تو الاؤڈ ہے، ابھی بھی آپ چلے جائیں گے پوش علاقوں میں بیریئرز کہیں پہ لگے ہوئے ہیں، نہ مجھے نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی گلیوں میں بیریئر لگانے کی اجازت ہے، جہاں کوئی مسلح فرد نہیں بیٹھتا لیکن چوکیدار وہ بیٹھتا ہے جسے گلی کی مائیں بہنیں پہچانتی ہیں، جسے محلے کے بزرگ افطار اور سحر دیتے ہیں، اور آپ کی جو غریب علاقے ہیں وہاں پر اور مڈل کلاس علاقوں میں بھی پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائیں،
یہ عیدی کے کلیکشن کے لیے نہیں جائے پولیس جائے مجرموں کو پکڑنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹریٹ کرائمز میں سب سے زیادہ جو چیز چھینی جاتی ہے، ایک ہے موٹر سائیکل نقدی کے علاوہ، اور دوسری ہے موبائل فون. کیا آپ میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کراچی شہر کے آنے جانے کے راستوں پہ پولیس کے ناکے نہ ہوں؟ بالکل ہیں، 36 رستے ہیں، 36 ناکے ہیں. کیا ہمارے تصور سے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کراچی میں جتنی چوری کے موبائل فون کی مارکیٹ ہے وہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر چلتی ہے؟ اربوں روپے کا موبائل فون ہر سال چھینا جاتا ہے کراچی شہر میں، اور اربوں میں ہی بکتا ہوگا نا بھائی. تو جو ایرانی ڈیزل سے لے کر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹائر سے لے کر چائے کی اسمگلنگ تک ہر چیز میں اپنا حصہ لیتے ہوں، یہ ممکن ہے کہ وہ اس اربوں روپے کے موبائل فون کی مارکیٹ میں حصہ نہیں لیتے ہوں گے؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں ہیں ان کے پارٹس کا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پولیس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ تو وزیر داخلہ صاحب آنکھیں کھولیں، منہ کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں، اور جب زبان کھولیں کہ تو دماغ کو بھی کھولیں اپنے. یہ کہنا کہ عام سا اسٹریٹ کرائم ہے، یہ عام سا اسٹریٹ کرائم کہنے والے کو شرم آنی چاہیے. آپ نئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وزیر داخلہ ضرور بنے لنجار صاحب، لیکن رویہ درست کرنا ہوگا. اگر کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی حرمت آپ کو نہیں ہے تو اس کا پاس ہمیں ضرور ہے. ہم آپ سے سوال کریں گے، اسمبلی میں بھی کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے. آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں. اب آپ کسی سیاسی شخصیت کے کوارڈینیٹر نہیں ہیں، اب آپ صرف رکن صوبائی اسمبلی نہیں ہیں، پورے صوبے کے وزیر داخلہ ہیں. تو آپ سے مطالبہ، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے میرا مطالبہ ہے جو اتنے عرصے صوبے کے وزیر داخلہ رہے ہیں، کہ لنجار صاحب کو تو نہیں پتا، مراد علی شاہ صاحب آپ کو تو پتا ہے یہاں پر کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں. برائے مہربانی بلائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سسٹم ترتیب دیں. ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں این کے ایم کے ارکان اسمبلی، اور این کے ایم تمام محلوں میں اپنے کارکنان اور ہمدردوں کے توسط سے، اپنے منتخب نمائندوں کے توسط سے ہم میٹنگز کرنے جا رہے ہیں. جو جس علاقے میں سولوشن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی شہریوں کے پاس ویسا ہی اسلحہ ہو جیسے کچے کے ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے آس پاس کی آبادیوں کے پاس ہو. لیکن جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، میں آپ سے ضروری یہ سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی بدامنی کیس بھی لگا تھا نا پہلے، لگائیں آج کراچی بدامنی کیس. جو بچے اپنے گھر والوں کے لیے 2 روٹیاں کمانے جائیں یا اپنی بہن کے لیے عید کی چوڑیاں لینے جائیں، انہیں یہاں آ کر ڈکیت مار دیں. میں نہیں کہہ رہا کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے گئے تھے، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے. ان ڈکیتوں کا بھی تو کوئی پروفائل ہوگا نا جو پکڑے جاتے ہیں، ان علاقوں کی بھی تو کوئی پروفائلنگ ہوگی کہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. اس کی بھی تو پروفائلنگ ہوگی، کون ان کے وکیل بنتے ہیں، پروسیکیوشن کا عملہ کیا کرتا ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں. کوئی تو ہوگا کہ کون ان کے ضامن ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر کام کریں اور طے کریں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے. یہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ 2 لڑکے نکلتے ہیں ایک نقلی بندوق لے کے اور ایک اصلی بندوق لے کے اور ڈکیتی مار دیتے ہیں. چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، برائے مہربانی آپ سے مطالبہ ہے، یہ فٹ کیس ہے کراچی بدامنی کا. آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے میٹنگ بلائی. صرف میٹنگ نہیں جناب، عدالت لگائیں، سارے اداروں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. تو آج آپ کے توسط سے میری گزارشات یہی تھیں کہ جناب یہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. ہمارے شہریوں کے محض چند ہزار روپے کی ڈکیتی کی بنیاد کے اوپر یہاں کی بلا قیمت جو جان ہوتی ہے کراچی کے شہریوں کی وہ جا رہی ہے. اور یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں، ہم بیٹھے منتخب نمائندے، ہم ارباب اختیار نہیں بیٹھے. ارباب اختیار وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ وزارتیں، یہ ذمہ داریاں، یہ عہدے لیے ہیں. ان سے سوال ہمارا بنتا ہے، ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. خواجہ اظہار صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو. واحد متحدہ قومی موومنٹ بھی اس کے اراکین صوبائی قومی اور سینٹ کے اراکین ہیں جو کراچی کے تمام حساس مسئلوں پہ نہ صرف ایوانوں میں، عدالتوں میں اور آپ کی میڈیا کے ذریعے بھی اس حساس موضوع اور کراچی کے شہریوں کی محرومیوں کو اجاگر کرتے رہے ہیں. اور آج بھی ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور یہ مسلسل ہماری
تیسری اور چوتھی پریس کانفرنس ہے کراچی کے بدامنی صورتحال پر، اور متحدہ قومی موومنٹ اس پہ مسلسل آواز بلند کر رہی ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ آئی جی سندھ کا اپوائنٹمنٹ ابھی ہوا ہے، اور اس آئی جی سندھ کے اپوائنٹمنٹ میں وفاق سے تاخیر ہو گئی تھی، تو مراد علی شاہ صاحب کا ایک بیان بڑے زور و شور سے اخبار میں آیا کہ اگر آئی جی سندھ کی تعیناتی میں تاخیر ہوگی تو امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انتہائی مذمت کرتے ہیں اس بیان کی کہ ایک آئی جی سندھ موجود ہے پہلے سے، صرف وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کا اگر آئی جی سندھ نہیں آئے گا اور اس کی تعیناتی میں تاخیر ہوگی تو امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بلیک میل کیا ہے صوبہ سندھ کی حکومت نے کہ بھائی ہماری مرضی کا بس آئی جی لگاؤ تو امن و امان ٹھیک ہوگا، اگر ہماری مرضی کا آئی جی نہیں لگاؤ گے تو امن و امان خراب ہو جائے گا۔ کوئی وزیر اعلیٰ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتا کہ ایک سٹنگ آئی جی جو کیئر ٹیکر میں اپوائنٹ ہوا ہے تو آئی جی نا، وہ ایک ہفتے بعد چلا جائے گا، 10 دن بعد چلا جائے گا، پروسیجر ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے تحت سندھ گورنمنٹ اپنا آئی جی 3 نام بھیج سکتی ہے، لیکن یہ کیسا بیان تھا کہ اگر یہ آئی جی جلد از جلد نہیں گیا اور ہمارا آئی جی نہیں آیا تو امن و امان کا مسئلہ خراب۔ اب تو آپ کا آئی جی آ گیا، مبارک ہو، آپ کا من پسند آئی جی آ گیا، آپ کا من پسند ہوم منسٹر آ گیا، من پسند وزیر اعلیٰ آ گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کچے کے ڈاکوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کچے اور پکے کے ڈاکو دونوں مشترکہ طور پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ کراچی سے کشمور تک لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، نئے آئی جی کی اپوائنٹمنٹ، نئے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے دوبارہ تیسری بار تعینات ہونے کے بعد۔ یہ کیسی حکومت تبدیل ہوئی ہے کہ نگراں حکومت جاتے ہی، منتخب حکومت آتے ہی، جرائم پیشہ افراد شتر بے مہار کی طرح لوگوں کو لائسنس ٹو کل بے دریغ مار رہے ہیں 100,000 روپے کے موبائل کے لیے۔ فیصل بھائی نے چیف جسٹس صاحب کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ذکر کیا، وہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ رینجرز نے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمیں آپ پورے صوبے میں اختیار دے دیں، ہم امن و امان کر دیں۔ بالکل دینا چاہیے۔ کراچی سندھ ہے اور کراچی اور سندھ نہیں ہے، تو کراچی میں رینجرز کے مکمل اختیارات ہیں اور سندھ میں اختیارات نہیں ہیں۔ میں مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب 2 نظام ہیں، کراچی میں رینجرز کو اختیار ہے، باقی ماندہ صوبے میں اختیار نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم نہ مانیں۔ ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ پوری بزنس کمیونٹی ہراساں ہے، ٹریڈرز ہراساں ہیں، ٹرالرز بائی پورٹ یہاں سے انٹیریئر اور پنجاب نہیں جا سکتے، مال متا لوٹ رہا ہے، سارے ٹریڈرز نے اپنا کام بند کر دیا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، امپورٹرز پریشان ہیں کہ ہمارے مال کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا۔ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایک بڑا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، فیس بک، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ موبائل دینے سے نہیں گھبرا رہے، لوگ اب غصے میں مزاحمت کر رہے ہیں، لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ان ڈاکوؤں سے بھیڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اور اوپر سے ہمارے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو بلا وجہ زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اتنا مسئلہ ہے نہیں۔ بالکل صحیح ہے، 50 لوگ ہی تو مرے وزیر داخلہ صاحب، اتنا مسئلہ کہاں ہے؟ 50 لوگ میں آپ کا کوئی رشتہ دار تمہارا نہیں ہے، 50 لوگ میں آپ کا خاندان کا کوئی بیٹا تمہارا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ مرے تو آپ کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے۔ ان 50 لوگوں کے جنازوں میں جا کے دیکھیں نا، پھر مسئلہ آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا ہے۔ اور ہزاروں موٹر سائیکلیں، ہزاروں گاڑیاں، خواتین سے زیور چھینا جا رہا ہے، لوگ ایف آئی آر درج نہیں کرا رہے۔ آپ کی مرضی کا آئی جی سندھ، آپ کی مرضی کی پولیس ہے، گھبراتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں موبائل چلا گیا جنم میں جائے، ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے، کیونکہ ایف آئی آر کٹوانے کے بعد ایف آئی آر کٹوانے والا ہے اس کی زندگی جیون ہو جاتی ہے۔ یہی مراد علی شاہ صاحب 2017 میں ایک اپلیکیشن لانچ کی تھی انہوں نے یہاں پر،
पूरे मोबाइल इंपोर्टर्स को जमा किया, हम ये सॉफ्टवेयर लाए, करोड़ों रुपए खर्च किए, इसमें आप ये ईएमआई नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल ट्रैक हो जाएगा, मुलजिमान पकड़े जाएंगे। 2017 में, आज 2024 में बैठे वही रोना रो रहे हैं। रिकॉर्ड निकाल के देखें सिंध गवर्नमेंट निकाल। आखिर में बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अरकान सूबाई कौमी असम्बली सेनेट के अरकान हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं और वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान जो कि इस वक्त सुप्रीम कमांडर हैं और उनको हमने वोट भी दिया है, सदर पाकिस्तान का, जिनकी हुकूमत सूबाई है, सूबाई वज़ीर आला सूबाई हुकूमत के को चेयरमैन भी हैं, उनसे भी बड़ी गुजारिश है कि सूबे सिंध में कराची में जो खून की होली खेली जा रही है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। और ये आप तमाम मनसबों के लिए न सिर्फ चैलेंज है बल्कि इंसानी जान का ज़िया पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा। एक आखिरी बात सिर्फ मैं करना चाहूँगा, शायद इजाज़त दें, मेरे जहन में रह गई थी कि सिंध में कानून है किसी भी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में शहीद होने वाले शहरी को ज़र तलाफ़ी मिलता है, कॉम्पनसेशन, लेकिन वो रकम है सिर्फ 1 लाख रुपए। MQM के अरकान सूबाई असम्बली ने उस पर करारदाद जमा कराई है, मुतालबा करते हैं ये क़सदन ज़र तलाफ़ी ये किसी के भी दुख का मदावा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस ज़र तलाफ़ी की रकम को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। हमने अपनी करारदाद में भी मुतालबा किया है कि कम अज़ कम उसको 50 लाख रुपए किया जाए। साथ ही साथ फिर भी मुतालबा करेंगे कि इस तरह की कोई नौबती है ना आने दी जाए। ये सारे पैसे आप अपने प्रोसिक्यूशन पे और पुलिसिंग पे और पुलिसिंग पे लगाएं, और जो रिश्वतों का बाजार है उसको अगर रोक दें तो शायद ये मामला हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया। राशिद भाई से देखिए, रेंजर्स की कार्रवाई और कारकर्दगी का तो जवाब रेंजर्स के तर्जुमान ही देते हैं, आपको दे देंगे। ये दुरुस्त है, मैंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतनी बड़ी तादाद में मासूम शहरियों की शहादतें होती थी तो पूरे मुल्क में मीडिया को फीड की जाती थी खबरें कि कराची में ऑपरेशन होना चाहिए। अभी मीडिया भी खामोश है, फीड भी नहीं हो रही खबरें, ना ही किसी वफाकी वज़ीर का, वज़ीर आज़म का दौरा कराची हो रहा है, ना सदर पाकिस्तान का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जहाँ आपको MQM को मतून करना और टारगेट करना मकसूद होता था तो वहाँ तो हाहाकार ऐसी होती थी। ये आज भी कराची के मासूम शहरी की जान उतनी ही कीमती होनी चाहिए कि जितनी माज़ी करीब या माज़ी बईद में थी। जी शायद भाई। अभी जिक्र किया हमारे MLA साहब ने कि सदर जो है वो सदर से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? आप पक्के के डाकू और कच्चे के डाकू का जिक्र कर रहे हैं, तो जिनकी आप डाकू कहते हैं उन्हीं को जाके आपको जो लोग वोट दे रहे हैं वो वोट आप उनको दे देते हैं, और कराची और सिंध उन्हीं के हवाले है ना, तो उनसे सदर आसिफ जरदारी से बात करके इस मसले को MQM क्यों नहीं हल कराती? जी शाहिद भाई, मेरे ख्याल में मेरी सियासी फ़ैसलों के ऊपर तनकीद और सवालात के कोई और मौक़े आ जाएंगे और आपकी बातों में बिल्कुल वज़न भी है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजारिश ये है, क्योंकि मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा आगे निकल गया और जनाब उसकी हेडलाइनें वो बन गई। ये जिम्मेदारी है सदर की, अपनी पार्टी के को चेयरमैन होने के नाते मैं उनको वोट दूं या ना दूं, ये जिम्मेदारी है वज़ीर आला सिंध की। भले उनको 117 सीटें मिली और बाकी नहीं भी मिली, तो जब बाकी ना मिली वहाँ पे सब ये सब जुल्म बर्बरियत होती रही। भाई तुम्हें जहाँ मिली है कश्मीर में, वहाँ क्या कर रहे हो? तो जो आपकी जिम्मेदारी है आप उससे ओहदा बरा हों। हमने जिससे मुलाकात करनी थी की है, करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वज़ीर आला सिंध से की है मुलाकात, उनको कहे अपने वज़ीर दाखिला को कहें हमारे अरकान सूबाई असम्बली को बिठाएं, उनके साथ कमेटीज़ बनवाएं। हमने DG रेंजर्स से गुजारिश की है, हमने पुलिस के हुक्काम से की है मीटिंग, और सदर पाकिस्तान से भी करेंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें फरीद भाई।
दूसरा ये कि आप प्रोपोजल कर रहे हैं वफाकी वज़ीर आला दाखिला से आप सवाल करते हैं जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, आपके कन्वीनियम हुकूमत में मिनिस्टर हैं, आप उनको लेके आए तो यहाँ पर आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बताएं ना, दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। नहीं मकसद ये कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है, मैं तो सेनेट में हूँ अगर, या मैं जब सूबाई असम्बली में भी था, या इजहार भाई और बाकी सब मुख्तलिफ असम्बलियों में साथी बैठे हैं, अगर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, भाई हुकूमती अरकान भी ऐवान में खड़े होकर अपने हुकूमती वज़रा से सवाल करते हैं या नहीं करते? तो सवाल करने पे किसी वज़ीर की तबीयत पे बारे गरां होगा, ये मेरे इल्म में नहीं था। मैंने 20-21वां साल है मेरा पार्लिमानी सियासत में। करेंगे बिल्कुल, अगर मैं काबीना में होता तो भी करता, और जब थे काबीना में तो भी किए थे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जनाब रेंजर्स को फ़लाँ इख्तियार है, फ़लाँ इख्तियार नहीं है। देखिए, जो इख्तियार कराची में है, और उससे क्या ये मोबाइल फ़ोन छीनते हुए मारने वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं? क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है? क्या ये मोबाइल फ़ोन छीनते हुए, डकैती करते हुए जो मार रहे हैं, और उसमें जो फ्रस्ट्रेशन शहरियों में आ रही है, क्या उससे अमन आमा की सूरत हाल नहीं बन सकती? और अगर मज़ीद इख्तियार चाहिए रेंजर्स को, क्या किस चीज़ के लिए? शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए, पुलिस की मदद से कराची की अमन आमा की सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए तो बिल्कुल दिया जाए, मुतालबा करते हैं बबांगे तो हल दिया जाए। और कौन नहीं देगा इख्तियार? कौन है जो आखिरी दिन तक कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, और फिर कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर अल्लाह जाने क्या होता है कि आखिरी दिन 3 महीने का इख्तियार दे दिया जाता है। और कौन है जो नहीं चाहता कि यानी ये मोटरसाइकिल छीन के या गाड़ी छीन के क्या कराची से क्या किसी कंटेनर में चली जाती है, या हवाई जहाज ले जाता है, या सड़क के जरिए जाती है? कराची से बाहर इख्तियार नहीं देंगे, जो ही गडाफ से निकले इख्तियार नहीं देंगे, तो फिर तो ये चोर बाजारी नहीं रोकेगी। ख्वाजा इज़हार भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो गुजारिश ये है, संजीदगी का मुजाहरा किया जाए सियासी क़ुव्वतों की जानिब से। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सुल्तान राही कोई भी ना बने, सब के सब अवाम की जानिब अपनी शफ़क़त और अपनी फ़िक्रमंदी दिखाएँ। आखिरी सवाल बस, रोज़ा है भाई। ये बताइएगा, क्या आईजी गुलाम नबी मेमन जुराइम पेशा नासिर को लगाम डालने में जो है वो नाकाम हो गए हैं? तो सिंध पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने में नाकाम हुई है। मैंने पहले भी कह दिया, आईजी सिंध साहब भी देई सिंध की कोटे से मुंतखब होकर CSS किया होगा ना, तो पहली पोस्टिंग के अलावा बाकी मेजॉरिटी पोस्टिंग यहीं रही हैं यार, यहीं बड़े हुए हैं पूरी सर्विस में। जितने भी इनकी ADIGs और DIGs हैं और SSPs हैं, सब हमारी आंखों के सामने ASP बन के आए ना इधर। तो ये पुलिस की बतौर महकमा जिम्मेदारी है, क्योंकि एक फर्ज से क्या होता है जी। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जितनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद उनकी डेड बॉडी पे नशिस्तें मिली थी पीपल्स पार्टी को, उससे कोई 31 नशिस्तें जो है अपनी नाअहली और बदउनवानी की लाश पर मिली हैं इनको। तो ये यकीनन सोचने का मकाम है, लेकिन तौबा का भी मकाम है भाई। बहुत शुक्रिया।